مزار مقدس پہ جب حاضری ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری۔ وینس ٹی وی پر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ سب کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آج 8 محرم کے حوالے سے ہماری اور آپ کی گفتگو ہے، اور 8 محرم کربلا کے مقتل میں حضرت عباس علمدار کا تذکرہ لے کر آیا کرتی ہے۔ حضرت جناب زینب اور حضرت عباس کا ایک تعلق خاص نظر آتا ہے، اور وہ خاص تعلق جو کہ ہمیں کربلا کے مقتل میں اپنی پوری اوج، پوری رانائیوں کے ساتھ نظر آتا ہے، وہ عظیم تعلق جو کہ جناب عباس اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے درمیان میں تھا۔ اور حضرت زینب جو کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیاری بیٹی اور آسمان عصمت و عفت کا تارہ ہو گئیں، مقصد شبیر کا آخر سہارا ہو گئیں۔ کیا بیاں ہو زینب کبریٰ فضائل آپ کے، منزل صبر و رضا میں آپ زہرا ہو گئیں۔ یقیناً جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت عباس کا بڑا خاص تعلق ہے۔ کیا کہوں اس تعلق کو، کہ اس لیے کہ جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں جناب زینب کبریٰ کی آغوش میں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ حضرت عباس علمدار بہت کم سن تھے اور بابا جان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یہ پورا منظر دیکھ رہی تھی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا کہو واحد۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ واحد۔ حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کہو اسنین۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا کہ بابا جان جس زبان سے ایک کہہ دیا ہو، اب اس زبان سے 2 یعنی اسنین کیسے کہیں؟ علم الاعداد میں گنتی سکھانے میں پڑھانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے 1 کے بعد 2 آئے گا، 2 کے بعد 3 بھی آئے گا، مگر یہ گھرانہ وہ گھرانہ تھا کہ جس گھر کے بچے بھی عرفان کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بڑی محبت کے ساتھ مولا کائنات علی مرتضیٰ کو اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو دیکھا، تو حضرت عباس علمدار جو کہ جناب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نشانی بن کر مقتل کربلا میں موجود ہیں۔ اور امام علی مقام نے جس وقت مدینے سے 28 رجب کو چلے تھے، تو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ 4 تلواریں ایسی تھیں کہ جن کا عرب میں کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی نظیر نہیں تھا، یعنی ایک امام حسین علیہ السلام، دوسرے حضرت عباس علمدار علیہ السلام، تیسرے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، اور چوتھے جناب محمد بن حنفیہ علیہ السلام۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت محمد بن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا کہ بھائی آپ یہاں پر رہ کر کنبے کے باقی رہ جانے والے لوگوں کو دیکھیں، اور حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر کوفے میں بھیج دیا۔ حضرت عباس کو مقتل کربلا لے کر گئے ساتھ میں، مگر حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار ہر مرتبہ ہر شہید کے جانے کے وقت آتے تھے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے تھے کہ مولا مجھے اذن کارزار دے دیجئے، اور امام علی مقام فرماتے تھے کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے۔ اور جس وقت کے آخری مرتبہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت عباس نے دائیں بائیں دیکھا، کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں گیا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ یقیناً حضرت عباس علمدار کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام سر کو جھکائے ہوئے خیمہ حسینی سے باہر نکلے، سامنے سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھیں، اور وہ سکینہ جو کہ عالم کمسنی میں جن کے ہونٹ پیاس کی شدت سے اودے ہو چکے تھے، لب لال اودے ہو چکے تھے، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ چچا جان کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بیٹا تمہیں پانی ضرور ملے گا، اور ایک ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ تھام کر اور ایک ہاتھ میں سکینہ کا مشکیزہ تھام کر مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو، مگر چچا بہت یاد آئے گا۔ اور حضرت
حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، صرف سکینہ کے لیے پانی لانے کی خیمے میں اجازت ملی ہے۔ حضرت عباس مقتل کربلا کی جانب چلے ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ فرات کی جانب حضرت عباس علمدار علیہ السلام چلے ہیں اور فرات میں داخل ہوئے، اور حضرت عباس علمدار نے مشق سکینہ کو بھر لیا، اور جب مشق سکینہ کو بھر لیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جس وقت کے نہر سے باہر نکلے اور خیام لشکر یزیدی میں شروع ہوا کہ خبردار خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی کا نہ جانے پائے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس علمدار کا دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا علم جو کہ زمین پہ گر کے ٹھنڈا ہو گیا، اور حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا، اور حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا، اور حضرت عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اور جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو آواز دی کہ مولا آخری سلام قبول کیجئے، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے سرہانے جب مولا امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے پوری تاریخ وفا گھوم گئی کہ یہ عباس پیدا ہوا تھا، میں نے عباس کا نام رکھا تھا۔ عباس نے آنکھوں کو کھول کر اس وقت تک نہیں دیکھا تھا جب تک کہ میں سامنے آ جاؤں، یعنی عباس نے آنکھوں کھول کر سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھا تھا، اور حضرت عباس کی پہلی غذا جو تھی حسین کا لعاب دہن قرار پائی۔ مولا حسین علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے پوری تاریخ وفا گھوم گئی۔ مولا حسین علیہ السلام سر کو جھکا کر بیٹھ گئے، کہا کہ عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ عباس نے کہا کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اور اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی سب سے آخر میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے پوچھا کہ عباس کون سا امر مانے ہے؟ حضرت عباس علمدار نے جواب دیا، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور دوسری آنکھ میں سر کا خون بھرا ہوا ہے۔ حضرت عباس علمدار کی آنکھ کا خون مولا حسین علیہ السلام نے ابا کے دامن سے صاف کیا، اور بھائی نے بھائی کی زیارت کی اور بھائی کا دم نکل گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے زانوں پر۔ یقیناً یہ بہت اندوہناک واقعہ ہے کربلا کے مقتل کا، اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس نے وصیت کر دی تھی کہ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اور میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا اور مجھے خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آئی گی، اور امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت عباس کے دونوں بازو چنے، اور حضرت عباس کا وہ علم جو کہ زمین پر گر کے ٹھنڈا ہو گیا تھا اس علم عباس کو اٹھایا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے کی جانب آئے، اور خیمے میں سیدانیہ مسلسل انتظار میں تھیں، جناب زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم انتظار میں تھیں کہ کب ان کا بھائی آئے گا، اور جب قریب علم کا پھریرا لہراتا ہوا دور سے نظر آیا تو جناب سکینہ نے پیاسے بچوں کو اکٹھا کر لیا کہ میرا چچا پانی لے کر آ گیا، اور مگر جب قریب امام حسین علیہ السلام آئے تو سکینہ کے ہاتھ سے خالی کوزہ چھوٹ کر گرا، جناب زینب کے سر سے چادر گری کہ مشک آئی علم آیا پر عباس نہ آئے، اور امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے اندر جا کر علم عباس رکھ دیا، کہا کہ لو اب نشانی شہ دلدل سوار لو اور پنجہ علم کا کھول دو، پٹکا اتار دو۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب سنا کہ بھائی کا علم بڑھا دیا جائے گا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس لیے کہ وہ جماعت شیر دل بھائی کہ جس کا علم بڑھایا جا رہا ہے کربلا کے مقتل میں کہوں کہ جناب زینب آج 8 محرم کو آپ آئیے، ہر عزاخانے میں حضرت عباس کا علم سجا ہوا ہے، ہر دسترخوان پر حضرت عباس علمدار کی حاضری موجود ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے بس میں یہی فریاد کروں گی کہ آپ کی چادر کا تذکرہ آتا ہے حضرت عباس علمدار کی شہادت کے ساتھ ساتھ۔ یقیناً جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خیمے کی خواتین کو جمع کر کے کہا کہ جس حضرت عباس علمدار آخری رخصت کے لیے آ رہے تھے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں تم سے اپنے پردے کی ضامنی کو واپس لیتی ہوں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے خواتین سے یہ کہا کہ
عباس کے آسرے پر میں نے تم سب کے پردے کی ضامنی لی تھی، مگر اب کیونکہ میرا عباس جا رہا ہے لہٰذا میں تم سب کے پردے کی ضامنی کو واپس لیتی ہوں۔ تو حضرت جناب زینب کا کردار ہم کو کربلا میں بھی نظر آتا ہے اور بعد از کربلا بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور بازار کوفہ و شام میں اور زندان شام میں اور دربار شام میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو عظیم کردار ہے، اس عظیم کردار کو میں کیسے بیان کروں، اس لیے کہ پروردگار عالم ہم سب کو روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ آج بھی جب زائرین کرام دمشق ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو ہر سمت سے ایک ہی صدا آتی ہے، زینب زینب زینب، یعنی ان کو معلوم ہے کہ جتنے بھی زائرین ہیں ان کا رخ ایک ہی جانب ہوگا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی جانب۔ اور جناب زینب، اگر جناب زینب کبریٰ کی طاقت دیکھنی ہو، ان کا اختیار دیکھنا ہو، ان کا اقتدار دیکھنا ہو، تو دعا کیجئے کہ پروردگار عالم آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی زیارت عطا فرما دیں۔ اس لیے کہ آج پوری دنیا میں کہیں پر بھی کسی طریقے سے کوئی عورت پھرتی ہو، لیکن جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے روضے پر جاتی ہے تو وہاں پر چادریں تقسیم ہوتی ہیں جس سے وہ اپنے سر کو چھپاتی ہے، اپنے جسم و جاں کو چھپاتی ہے، اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ کسی مذہب کی ماننے والی ہو، کسی قوم اور ملت کی ماننے والی ہو، لیکن جب تک وہ جناب اپنے سر کو نہ چھپائے گی تب تک وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے روضے پر حاضری نہیں دے سکتی۔ اور یقیناً جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو یزید نے اسی لیے بے مقنع و چادر پھرایا تھا کوفہ و شام کے بازاروں میں، تاکہ جناب زینب کبریٰ کی حیثیت کو کم کیا جا سکے، لیکن وہ رسول کی نواسی ہیں، اور رسول کی نواسی نے بتا دیا کہ کیا اختیار ہے اور کیا اقتدار ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظیم کردار، عظیم سیرت اور عظیم شخصیت کو جاننے کے لیے ہم کو شام کے دربار کی جانب ضرور دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ باب الساعات جہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کھڑے ہو کر کئی اذانیں سنی تھیں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جس وقت اپنے کنبے کو لے کر دربار شام میں داخل ہوئی تو روایت کہتی ہے کہ دربار میں کی آئینہ بندی ہو گئی تھی، اور یزید جو کہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک ایسی خاتون کو دیکھا جو کہ پوری وقار اور پوری تمکنت کے ساتھ دربار شام میں سر کو اٹھائے کھڑی تھی، اور جناب زینب کبریٰ سے یزید نے کہا کہ تم نے کچھ دیکھا کہ تمہارے کنبے کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ما رایت الا جمیلہ، یعنی میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے اور حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ یقیناً ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگ جانا حسن اور جمال تھا؟ کیا عباس کے بازو کٹ جانا حسن و جمال تھا؟ کیا قاسم کے لاشے کا پامال ہو جانا حسن و جمال تھا؟ علی اصغر کے گلے پر تیر ستم لگ جانا حسن و جمال تھا؟ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا زبان حال سے یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب مرضی پروردگار میں انسان راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے لیکن وہ حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ پیام عرض کرنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، سلام عرض کرنا۔